جو پیشنٹ ہے اگر وہ نشے کا مریض ہے اور نشہ کرتا ہے تو ہم نے یہ سٹیٹمنٹ میں نے سنی ہوا سے کہ نشے سے طلاق ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ جو نشہ کرتا تھا ہنسی خوشی اور اچھا وقت گزر رہا تھا, کسی کو نقان خبر نہیں تھی اور وہ بہترین وقت گزر رہا تھا, اس کا پنک کلاؤڈ چل رہا تھا, لیکن پھر ایک دم سے جیسے اس کے اور نشے کے درمیان نفاق ہو گیا. نفاق سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ طلاق سے پہلے ہوتا ہے. نفاق پہلے نفاق ہوتا ہے پھر طلاق ہوتا ہے. تو نفاق ہو گیا اور وہ ڈیزیز کانسیپٹ ہے کہ اس کے جسم نے نشے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی اور اس کے دماغ نے نشے کے حق میں کارروائیاں ڈالنی شروع کر دی. یعنی اس کا جسم نشے کے ساتھ مخالفت پہ اتر آیا اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ نشے کے لیے وکالت کرنے لگا اور اس کے مائنڈ اور اس کے جسم کے درمیان یہ سول وار شروع ہو گئی. اس کو ہم کہتے ہیں نفاق پڑ گیا, سول وار شروع ہو گئی. لیکن بیچ میں جو اس کی اصلی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ عموماً وہ کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. کئی دفعہ تو بیوی ہوتی نہیں, کسی بھی خاتون کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی. وہ تو خاتون کہتی کہ میرے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں ہوئی, کہتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے لیکن میں نے تمہیں طلاق دی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نشے کے مریض کو اتنا طلاق دینے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات انویریبلی وہ بیچ میں ضرور لے آتا ہے, کیونکہ وہ ماں باپ کو بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہے کہ جی آپ مجھے آگ کر دیں, لیکن بیوی کو وہ ضروری کہہ دیتا ہے کہ مطلب میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. اور وہ اس کا جو رشتہ ہوتا ہے نشے کے ساتھ جس میں نفاق پڑ گیا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نفاق میرے اور نشے کے درمیان نہیں پڑا بلکہ باقی لوگ ایسا کر رہے ہیں کچھ جس سے کہ میرے اور میرے نشے کے درمیان رشتہ خراب ہوئی جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نشہ تو مجھے ہمیشہ پلیئر دیتا ہے, یہ جو بیچ میں مزہ کرکرا کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں دائیں بائیں سے تو پھر جو بھی آتا ہے تو اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے. چونکہ بیوی سب سے قریب ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ جو ہے بیچ میں دخل اندازی کرتی ہے اور ماں باپ بھی قریبی ہوتے ہیں ساتھ کے کمرے میں اور وہ بھی بہت دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی, اور پھر وہ جو دوست بیچ میں ہوتے ہیں اچھے والے ان کو وہ خاموشی سے طلاق دے دیتا ہے پرائیویٹلی بتائے بغیر ہی, تو ان سے ملنا ملانا چھوڑ دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کو جب بیوی کو وہ طلاق دینے کی بات کرتا ہے اور ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے آگ کر دیں, کیونکہ میں آپ کو طلاق نہیں دے سکتا تو آپ مجھے آگ کر دیں, آپ مجھے آگ کر سکتے ہیں, جو کہ ویسے درست بات نہیں ہے, ماں باپ آگ نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ اپنی بیوی کو طلاق کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے آتے ہی سوال کیا تھا نا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی بیوی کو, کیونکہ ہر بندہ جو شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ اگر وہ نشے کا مریض ہے تو طلاق انہیں ضرور دینی ہے. اب مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے اس لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا. ہاں, انڈرسٹینڈنگ میں ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے طلاق دینے کے بارے میں, کیونکہ اس کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے جو ایکچولی پہلی بیوی ہوتی ہے اور وہ ہے ڈرگز, اور اس کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ جو ہیں کبھی اچھے کبھی برے چل رہے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے میں کبھی اس کا ریلیشن شپ مزیدار ہوتا ہے نشے کے ساتھ اور اسی 24 گھنٹے میں کبھی بہت بدمزہ ہوتا ہے ریلیشن شپ, کبھی اسے پیرانویا ہوتا ہے یعنی وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے, کبھی وہ اگریسو ہوتا ہے, کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی اس کے جسم میں ٹاکسک میٹرز ہوتے ہیں, زہریلے مادے پھر رہے ہوتے ہیں نشے کے, اور اس کی مت ماری ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں بات کرتا ہے, جو کہ زیادہ تر توقع نہیں رکھی جاتی کہ ایک بندے کو جو کہ پہلے ہی نشئی ہے
وہ بیوی ملی ہوئی ہے اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو سوچنا تو چاہیے کہ دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا شاید مل جاتی ہے بہت آسانی سے. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کو جو طلاق دینے کے اوپر اتنا اتاولا ہوا ہوتا ہے تو کیا کوئی پہلے بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے، یا اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی ماں کام آئے گی اور اس کی ماں جو ہے وہ ڈھونڈے گی. میری نانی اللہ بخشے بہت اچھی تھی، جب بھی میرے کسی ماموں کو وہ اداس دیکھتی تھی کہتے پتر تو فکر نہ کر میں تیرا بیاہ کر دیں گی. اور یہ بہت دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ سب کو ایسی نانی دے، نہیں اللہ سب کو ایسی ماں دے. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ مت بندے کی ماری ہوئی ہے، اور نشہ جو ہے بطور بیوی کے بھی فنکشن کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں انسان کو کوئی خاص طلب نہیں رہتی لائف پارٹنر کی. اس کا زیادہ وقت جو ہے اچھا جو ہے وہ نشے کے ساتھ گزرتا ہے، بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا وقت نہیں گزرتا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیوی دی کی ضرورت ہے، نشے سے سب کچھ تو پورا ہو رہا ہے، اور این اس ٹائم پہ بیوی آ جاتی ہے کہ تھاڑے لائق کو خدمت. تو اس وقت جو ہے آپ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا موڈ خراب کر رہی ہے، کیونکہ حالانکہ موڈ اس وقت نشے کی بیماری خراب کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ٹائمنگ ایسی غلط ٹائمنگ پہ بیوی انٹر ہوتی ہے پکچر میں کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور جو بندے کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں بیوی ویسے بھی دوسرے ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. اچھا تو اس وقت جب بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو بندہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے تو بڑے بڑے اچھے رشتے آئے تھے لیکن میں نے وہ قبول نہیں کیے. اس طرح کی باتیں بھی پیشنٹ کئی دفعہ آپ نے کبھی کی ایسی باتیں؟ لیکن بیوی کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ سن کے کہ میرے تو بڑے بڑے رشتے آتے تھے لیکن دیکھو میں نے تم پہ کرپا کی. اب وہ بندہ لگا دیتا ہے نا، بعض اوقات بیویوں کو بھی اس طرف لگا دیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ طلاق دینے کی بات بیوی سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میری ناقص معلومات کے مطابق تقریباً سارے نشہ کرنے والے کبھی نہ کبھی منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے بیوی کو طلاق ضرور دے بیٹھتے ہیں. وہ جو بندہ نشے میں اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا ہے جس کے پھر بڑے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، پھر فتوے لیتے پھرتے ہیں، پھر مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو بڑی مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، اور اس میاں بیوی کے رشتے میں ایک دراڑ سی آ جاتی ہے جو پھر کسی فتوے سے درست نہیں ہوتی، اور بہت تکلیف دہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو بندہ بات کرتا ہے یہ نشے کا اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً جو بات نہیں کرنے والی ہوتی بندہ نشہ کر کے وہ بات بھی کر لیتا ہے. اگر آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی لڑکی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں، ویسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی لڑکی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہوں اور آپ کی ہمت نہ پڑ رہی ہو، تو کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا کہ نشہ کر کے آپ نے بے دھڑک کہہ دیا ہو کہ باجی مجھے آپ سے بہت پیار ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ نشہ ڈس انہبیشن کاز کرتا ہے. جو رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے اندر کسی قسم کی، کوئی کام کرتے ہوئے رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی اور کچھ بولا نہیں جا رہا ہوتا، تو نشہ کرنے کے بعد وہ سب کچھ ہم بہت آسانی سے بول دیتے. اچھا یہ بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سچ نکلوانا ہو تو نشہ نہیں، یہ بات نہیں. کچھ بھی نکلوانا ہو، کوئی بھی گند نکلوانا ہو سچ سمیت، مطلب کچھ بھی اس بندے سے اگلوانا ہو، نکلوانا ہو، کروانا ہو، وہ کروا سکتے ہیں آپ. وہ بھی کہندی رہندی ہے کہ میں تینوں چھڈ کے چلی جاؤں گی، پر او دے کہن دے نال طلاق تے نہیں ہوندی نا. نہیں بیوی کہے کہ میں تن چھڈ کے پیکے چلی جاؤں گی تو دے نال تو کوئی بھئی بیوی کے خلا لینے کے لیے بہت سارے سٹیپس ہیں. بیوی اگر کوئی خلا کے لیے مقدمہ کرتی ہے، وکیل کرتی ہے اور 100 دن گزارتی ہے تو اتنے دیر میں کوئی نہ کوئی تو سمجھا ہی دیتا ہے. لیکن بندہ بیٹھے بیٹھے شام 5:47 پہ کہتا ہے کہ میں تم طلاق دیتی، بات ختم. یہ تو مولانا ابوالعلا مودودی سے کسی نے پوچھا کہ کیا غصے میں بیوی کو طلاق دیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں غصے میں طلاق دیں تو ہو جاتی ہے، کیونکہ پیار میں اگر آپ کہیں تو نہیں ہوتی. مطلب آپ کسی بیوی کو بہت پیار سے کہیں کہ جانو میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں تو کیا حال ہے، ہو جائے؟ جی پیار سے کوئی نہیں کہتا.
طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، پیار سے تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا. کوئی فقہ کہتی ہے کہ نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے جو تشکیک آ جاتی ہے، جو شک آ جاتا ہے آپ کے رشتے کے اندر، وہ ہزاروں مولویوں کے فتویٰ دینے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ آپ یاد رکھیے کہ ایک چیز کے اندر آپ کے وہ ایک جو خوبصورت رشتہ ہے جو 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے سے بنتا ہے، وہ اسی طرح بے دڑک کہہ دینے سے رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کر دیتے ہیں. آپ ضرور کسی ایسے نشئی کو جانتے ہوں گے جو سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہو گیا ہے، پھر وہ یو ٹرن لے کے کچھ اور کر دیتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بندہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ مطلب جیڑی گل نہیں کرنے والی ہوندی وہ ایک دم ہو جاندی ہے، جیڑا شک نہیں کرنے والا ہوندا وہ بھی ذہن چ آ جاندا ہے. دماغ جڑا ہے نا وہ چلن لگ پیندا ہے، ہیرا پھیری دے نال، نوسر بازی دے نال چلنا شروع کر دیندا ہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں 24/7 جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور اس میں بیگیج اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ادھر ادھر سلام دعا ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا، اور اس میں بندہ بیسٹ آف دی بیسٹ اخلاق سے پیش آ رہا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی افیئر چلا کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. علم کی تلاش میں تو بندہ چین تک جا سکتا ہے، اور آپ تو چین جاتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کبھی افیئر چلا کے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بالکل آپ کو ایک انوکھا اور نیا تجربہ ہوگا. اس کا بھی ہم پھر علاج کرتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ افیئر چلائیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے جنت کی حور آپ کو دنیا میں مل گئی ہے، کیونکہ اس نے ہاں جی کہنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوی تو پکے رشتے میں ہوتی ہے نا، تو اس نے تو کھری بات کرنی ہوتی ہے، آپ کے لیے حق سچ کی بات کرنی ہوتی ہے، اس نے آپ کے فائدے کی بات کرنی ہوتی ہے. اور کبھی آپ کو وہ بات کڑوی لگتی ہے، کبھی بری لگتی ہے. لیکن یہ جو باہر کوئی ٹانکا ہوتا ہے، کچا ٹانکا، کہ گھر میں جو فلم چل رہی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ٹرکش ڈرامہ، جس کی 285 قسطیں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تجربہ کرتے ہیں آپ اپنے ایک پکے پیارے سے رشتے کو میلا کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، تو کم از کم اس سے تو باز رہنا سیکھ لیں کہ آپ کبھی طلاق دیتے ہیں، کبھی طلاق کو ریورس گیئر لگاتے ہیں، کبھی پھر طلاق دیتے ہیں. کبھی طلاق جو ہے ایک بہت ہی بری اور کبھی چیز ہے. میں اسی لیے بیویوں کو عام طور پر سمجھاتا ہوں کہ خامد کی اصلاح کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، کیونکہ کسی بیوی کا بلکہ خامد کا بھی رشتہ جو آپس میں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، وہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہوتا. اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اور بس ادھر ہی تک. یا پھر ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے اصلاح کا اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ، یا پھر مسجد میں امام مسجد کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں آنے والوں کے ساتھ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے قطعی طور پر اس میں آپ یہ برڈن مت اٹھایا کریں. آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے وہ 2-3 مقاصد ہیں، اس کے اندر رہیں. میاں بیوی کا ایجنڈا جو ہے وہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے. ایک کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے اچھے طریقے سے، ایک ریگولر طریقے سے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے. دوسرا رشتہ جو ہے وہ قربت کے لمحات کا ہے جو کہ آپ کی ہارمونل نیڈز ہیں. اور تیسرا رشتہ جو ہے تنہائی دور کرنے کے لیے کمپینین شپ کا رشتہ ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو چوتھا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خدمات انجام دے دیں، کہ وہ آپ کو کھانا پکا دے، آپ روزگار کما کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ اس کو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کے کپڑے استری کر دے، یا جو کچھ بھی آپس میں باہمی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے نکتہ چینی اگر کریں گے تو آہستہ آہستہ نکتہ چینی کے ساتھ توہین شامل ہو جائے گی. تڑکا لگانا ہوتا ہے نا. دیکھیں
یہ کوئی اسپیشل کیس کے طور پر اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ ہائر پاور بناتے ہیں آپ کئی دفعہ. یہ اپنے بلال وسیم صاحب مجھے کئی دفعہ ہائر پاور بنا چکے ہیں، کئی دفعہ طلاق دے چکے ہیں، ہوئی نہیں، طلاق نہیں ہوئی. مطلب یہ اصلاح کا رشتہ ہے نہیں. اصلاح اس کو پیچیدہ بنا دیتی ہے، اصلاح اس کو جو ہے بہودہ بنا دیتی ہے. یہ جو بولنا چاہ رہے ہیں نا کہ بیوی اصلاح کرے، یہ میرے خیال میں فالتو برڈن ہے یہ جو بیوی پہ ڈال رہے ہیں. یہ نہیں ڈالنا چاہیے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. انہیں شادی سے پہلے اصلاح شدہ میاں بیوی حاصل کرنا چاہیے، یعنی انہیں بڑا سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے. وہ ان کے جو رشتے میں نا اس کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، نکتہ چینی اگر رات 10 بجے کوئی بیوی اپنے خامد پہ نکتہ چینی شروع کر دیتی ہے، ہاں تو ہر بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات سنیں کہ اگر آپ نکتہ چینی کریں گے، جیسے بیوی خامد پہ نکتہ چینی کرے گی، تو خامد جو پیار تھوڑا بہت کرنا بھی ہے بیوی سے، اس کا ارادہ بدل جائے گا. ٹھیک، اگر نکتہ چینی شروع ہوگی تو پھر اس کے آگے توہین آمیز رویہ آ جائے گا، کنٹیمپچوس بیہیویئر آ جائے گا. اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو دوسرا بندہ بہت پریشان ہوگا اور وہ اپنا دفاع کرنا شروع کر دے گا، اپنی صفائیاں دینی شروع کر دے گا، اور پھر دونوں تھک ہار کے they'll become sick and tired of each other، اور دونوں تھک ہار کے چپ کر کے سٹون والنگ کرنا شروع کر دیں گے کہ بہت ہی ضروری بات ہو تو وہ کر لیں گے، ورنہ وہ چپ رہیں گے. تو مجھے بتائیے کہ ان کا جو اصلی مقصد تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کمپینین ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ہیں اور وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے والے ہیں، اسی لیے دیکھ لیں جب شادی کو 20-25 سال ہو جاتے ہیں تو کوئی بچے پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. ہنسی مذاق کھیل وہ ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ خامد کی اصلاح کرنے بیٹھ جائے اور خامد کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کی اصلاح کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو بہتر بنانے میں. زیادہ تر ہم ایک دوسرے کو جو انفلوئنس کرتے ہیں اس میں باتوں کا رول 10% سے زیادہ نہیں ہے. دنیا میں جتنا بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونے کا کھیل ہے اس میں باتوں کا بہت کم رول ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کی اصلاح کا موقع دے سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کہے بغیر آپ دوسرے کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں. مقصد آپ کی نظریں ملی کسی سے حسینہ سے، آپ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا تو پہلے دن تو کوئی لفظ نہیں بولا نا، آپ کی دنیا بدل گئی نا. اور یہی کام جاری رکھنا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ ایک لفظ بولے بغیر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے طرز عمل کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہو، آپ کی نظریں ٹھیک ہوں اور بیوی پہ ہی ہوں اپنی، تو بہت فرق آ سکتا ہے. یہ سیکھنے کا کام ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پتہ نہیں کس حکیم نے بتایا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کریں. جب سے یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے تو گھروں میں زندگی تباہ کن ہو گئی ہے. لیکن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے خاوند کی اصلاح نہیں کروں گی تو وہ تباہ ہو جائے گا، اگر آپ اصلاح کریں گی تو آپ خود تباہ ہو جائیں گی. بس دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے مجھے آپ بتائیے کہ میاں یا بیوی میں جو خامیاں ہوتی ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ کیا کوئی ایسے بے خبر میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی بنیادی سی خامیاں پتہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیے کہ کسی بھی میاں کو یا بیوی کو اپنے کتنی % خامیوں کا علم ہوتا ہے؟ کتنے % خامیوں کا؟ فرض کریں کسی میں 100 خامیاں ہیں تو اس کو اپنی کتنی خامیوں کا پتہ ہوگا؟ نہیں 100 کی 100 جی وہ کہہ رہی 30%. اور کوئی 40%, 50%, 60% جی چلے منیمم بتائیے.
کم کریں اور گھٹ کر چلو 10% تھے 10%. مجھے بتائیے کہ اگر کسی بندے کو اپنی 10% خامیوں کا پتہ ہے اور وہ دور نہیں کر رہا تو باقی جن خامیوں کا پتہ نہیں وہ کیسے دور کرے گا؟ تو جس کو اپنی 10% خامیوں کا پتہ ہے اور وہ ان کو دور کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ 10% خامیوں کو اگر دور کرے گا اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کو کوئی 10% اور خامیوں کا پتہ چل جائے گا. پھر وہ 20% خامیوں کو دور کر لے گا تو 20% کا اور پتہ چل جائے گا. کریکٹر ڈیفیکٹس، مسٹیکس، یہ سارے پرابلمس. سو میں آپ کو بتاؤں کہ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پرابلم کا پتہ بھی ہے اور آپ ہر وقت اپنے پرابلم کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کا جو پرابلم ہوتا ہے اور اس پرابلم کا جو سلوشن ہوتا ہے اور ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آپ کا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور جو بندہ ملتا ہے اس کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں اور آپس میں پرابلم ڈسکس کرتے رہتے ہیں دوستوں سے، اور روزانہ ان کو جب ملتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کو ملتے ہیں تو وہ کاؤچ پہ لٹا دیتا ہے. کئی دفعہ ہمیں لوگ فرمائش کرتے کہ تسی کاؤچ تے نہیں لٹاندے، تسی کرسی تے بٹھا دیندے ہو. میں نے کہا نہیں، وہ پرانے زمانے کی بات تھی، تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل ایسے ایک فلش سا طریقہ تھا جو تقریباً 125 سال پہلے رائج ہوا تھا دنیا میں، جب اچھے طریقے نہیں آئے تھے. بہت پسماندہ زمانہ تھا. تو جو بھی بندہ آنا اس کے لیے کاؤچ پہ لیٹ جانا اور بچپن کے اس نے واقعات سنانے شروع کرنے، اور ابھی تک یہ لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ بچپن کے واقعات جو ہیں ساری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ایسا بالکل درست نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ کے بچپن کے واقعات آپ کی ساری زندگی پہ اثر انداز ہوں گے، آپ چاہیں تو آپ کانٹا بدل کے، پٹری بدل کے آپ سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیں. ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسی کوئی سائنس نہیں ہے جو یہ بتائے کہ بچپن کے ایبیوز سے یا بچپن کے واقعات سے آپ کی زندگی کی گاڑی دلدل میں پھنس چکی ہے. ایسا بالکل درست نہیں ہے. لہٰذا اب دنیا میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوتا کہ جس کے آفس میں کوئی کاؤچ ہو جس پہ پیشنٹ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے تو اپنے بچپن کے حالات سنانا شروع کر دے اور سائیکالوجسٹ بیوی کو میسیجنگ کرنی شروع کر دے کہ وہ لگا ہوا ہے اپنے حالات سنانے تو سناتا رہے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنا پرابلم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ روز روز اپنا پرابلم بیان نہیں کرتے. پھر آپ کو سائیکالوجسٹ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ وائٹل سٹیپس لینے ہیں، یہ 2 اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور یہ آج سے ہی کرنے ہیں، اور آپ نے اپنی سوچوں میں، اپنے بلیف سسٹم میں یہ تبدیلی لانی ہے، اور اس پہ آپ نے بحث مباحثہ کرنا ہے کہ کوئی بلیف سسٹم جو ہے وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے یا فائدہ دے رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگ گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا جو بلیف ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کا یہ بلیف دور نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی صحیح نہج پہ نہیں آئے گی. بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے اور یہ ان کو بڑا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے. سو کئی دفعہ سائیکالوجسٹ کو آپ کے ان بلیفز پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے. کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. تو یہ سارے جو بلیفز ہوتے ہیں یہ آپ کے فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں. اور جو دنیا میں لیٹسٹ کاؤنسلنگ ہے وہ CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. کوگنیٹو کا مطلب ہے جس کا تعلق سوچ بچار کے تاروں سے ہو، اور جب آپ کی سوچ بچار صحیح ہوتی ہے تو آپ کے جذبات صحیح ہوتے ہیں. جب آپ کے جذبات صحیح ہوتے ہیں تو آپ کے اقدامات صحیح ہوتے ہیں، آپ کے بیہیویئر صحیح ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کی انوائرمنٹ صحیح ہوتی ہے تو اس کے اثرات آپ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے دوا دارو کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت آسانی سے مواقع مل جاتے ہیں. چنانچہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک تو بیویاں
اپنے خامد کی خاص طور پر اور خامد اپنی بیوی کی عام طور پر اصلاح نہ کرے، اور یہ کام اپنا اپنا خود ہی کر لیں، اور اصلاح کے لیے ایسی جگہوں سے رجوع کر لیں جہاں آپ اپنی پرائیویسی میں اصلاح کر سکیں اپنی۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا اصلاح کا رستہ مل جائے گا جو آپ کا دل مانے گا، اور جو آپ کا دل مانے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور رولز کو فالو کریں، رولز کو فالو کریں، ایکسیپشنز کو فالو نہ کریں۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو رولز ہیں، ابھی آج ہی صبح مجھ سے آپ بات کر رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں سائنس کو غلط ثابت کر کے دم لوں گا، میں ثابت کر دوں گا کہ میں الکوہلک نہیں ہوں بلکہ میں تو سوشل ڈرنکر ہوں، اور میں سائنس کو غلط ثابت کر دوں گا۔ تو یہ سوچ جو ہے جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی کے پاس بہت کم انرجی باقی ہوتی ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت کم انرجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامد کو اصلاح کی طرف لائے۔ تو ایسے میں وہ بیوی کیا کرے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم خامد کی اصلاح میں ایکٹیو رول پلے نہ کرو، بچ بچا کے کوئی رستہ اختیار کرو جس سے ایک بات بھی کیے بغیر، خامد سے ایک بات بھی کیے بغیر اسے اصلاح کی فکر ہو جائے۔ میں نے آپ کو صبح کیا مشورہ دیا؟ آپ اپنی جو پارٹیسپیشن ہے یہاں کے ایجوکیشنل پروگرام میں بنائیں، اور جب آپ ان کو بتا کے آئیں کہ آپ یہاں پہ آ رہی ہیں تو ان کا ذہن کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے، اور اگر کسی کو پتا ہو کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا درست کرنے کے بارے میں سوچے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ کہے بغیر میسج دے دیا، آپ نے بتایا بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسٹ اپروچ ہے جو فیملی ممبرز کے اوپر کام کرے گی وہ باتوں کی نہیں ہے، باتوں کی اپروچ بھی اچھی ہے پر بیسٹ اپروچ جو ہے وہ باتوں کی نہیں ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج کی ہے، وہ آپ کے طرز عمل کی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا آپ اس پہ کبھی غور کیا کہ آپ اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا اثر آپ کے فیملی ممبرز پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ویلیو کرتے ہیں کہ نہیں، کیا آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ واک کرتے ہیں کہ نہیں، یا اپنی نیند پوری کرتے ہیں کہ نہیں، یا آپ ارد گرد کے لوگوں سے، ملازموں سے تحمل سے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس بات سے آپ کے فیملی ممبرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور اگر آپ کو کون ملنے آتا ہے، کیا اس بات کا بھی آپ کے فیملی ممبرز پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کیا آپ کو کون ملنے آتا ہے، محلے داروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے نا اثر۔ تو اگر آپ کے گھر روزانہ معزز لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، طاقت والے لوگ آتے ہیں، اخلاق والے لوگ آتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کے فیملی ممبرز پہ ایک لفظ کہے بغیر بہت پڑتا ہے۔ آپ کے محلے داروں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے نصیبوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو بہت کافی کام ہے اپنے اوپر کام کرنا۔ یعنی خامد اگر نشہ کرتا ہے، نشہ کر کے تو گالی گلوچ کرتا ہے اور طلاق دے چھوڑتا ہے روز، یا کوئی اس طرح کی حرکتیں، گھر سے نکل جاؤ، یا دھکا دے دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے، تو یہاں تک نوبت نہ آئے۔ آپ اسے دھمکی بھی کبھی نہ دیں، گھر میں کبھی بھی کسی کو دھمکی نہ دیں۔ دھمکی گھر میں چلنے والا سکہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے تو شام کو جا کے تو لبرٹی مارکیٹ میں کسی کو دھمکی دیں،
کسی کو گن دکھائیں، کسی کا موبائل چھینے، کسی کا پرس چھینے، تو کوئی کمائی کر کے گھر آئیں. گھر میں آپ دھمکی دیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. گھر میں دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں. ڈزنٹ ورک دیئر. یہ سکہ گھر میں نہیں چلتا، دھمکی کا سکہ. یہ کھوٹا ہے ایک جانب سے، اور جو سکہ ایک جانب سے کھوٹا ہوتا ہے وہ سمجھے دوسری جانب سے بھی کھوٹا ہی ہے، کیونکہ وہ چلتا جو نہیں ہے. تو باتوں کے بارے میں اتنا یقین نہ رکھیں. دنیا کافی پرامن تھی جب انسان باتیں نہیں کرتا تھا. آپ کا کیا حال ہے کہ دنیا میں زیادہ فساد باتوں کے بعد ہوا یا باتوں سے پہلے؟ یہ باتوں کی وجہ سے. ٹھیک. یہ جب دنیا میں انسان باتیں نہیں کرتا تھا تو میرا خیال ہے گالیاں بھی نہیں دے سکتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب بندے کو گالیاں دینے کی سہولت حاصل نہ ہو تو کام شروع کیسے ہو؟ میں نے دیکھا ہمارے ادھر وائرلیس کمپاؤنڈ میں 2 ملازم تھے تو کافی دیر سے وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے تھے. میرے دخل دینے پہ انہوں نے ہاتھا پائی شروع کی، میرے سمجھانے بجھانے پہ. تو سمجھانا تو فرض ہے نا آپ کا، کہ اگر کوئی بندہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیے جا رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آگے ہو کے ان کو بتائیں کہ اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بیوی ہے یا ماں باپ ہیں، اگر ان کا بچہ ان کا کہنا نہیں مانتا اور وہ یہاں آنا شروع ہو جائیں تو یقین کریں کہ اگر وہ یہاں آتے رہے تو ان کے بچے کو یہاں آنے کی شاید کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی میرے پاس مس شمائلہ کے پاس ایکچولی کاؤنسلنگ کے لیے 2 میاں بیوی آئے ہوئے تھے، تو ان کی مکمل بات سن کے یہ کہا کہ نہیں، بچے کو موج کرنے دیں، آپ آیا کریں. اور سمجھا دیا ان کو اچھی طرح کہ اگر آپ آئیں گے اس کو آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ جس میں ماں باپ ہی کافی ہیں. آبویسلی جو کسی پیشنٹ کے حالات اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ یہ باتیں کرتا تھا یا یہ بیہیویئر تھا اس کا، اور سب گھر والے بونافائیڈ طریقے سے اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، اور پھر اس پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی گھر والے کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5-7 سال سائیکوسس میں تھا. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ سائیکوسس سے نکل سکتا ہے، اور جو دوائیں اس مقصد کے لیے اب دنیا میں موجود ہیں وہ بہت کارآمد ہیں، اور وہ فار ایور نہیں ہیں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل پہ کام کریں تو وہ دوائیں جو سائیکوسس کے لیے یا بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے یا شکیزوفرینیا کے لیے ہوتی ہیں وہ فار ایور نہیں ہیں. لیکن آپ ساری بات پہ غور کریں کہ اگر آپ لائف سٹائل چینج کریں، اگر آپ اس چیز کو اگنور کر دیں کہ جو لائف سٹائل چینج کی بات کی ہے وہ سرسری ہے یا رسمی ہے، پھر نہیں. لیکن اگر آپ سچ مچ اپنے لائف سٹائل پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے فزیکل سیلف پہ کام کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل سیلف پہ کام کرتے ہیں اور سوشل سیلف پہ کام کرتے ہیں یا فائنینشیل سیلف پہ کام کرتے ہیں یا اسپرچول سیلف پہ کام کرتے ہیں، دیر آر سو مینی ڈیمینشنز. تو اگر وہ بھرپور کام کرتے ہیں تو بہت جلدی دوائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو ڈی این اے کوڈ ہے وہ واپس پسپائی اختیار کر کے بہت پیچھے چلا جائے گا. کیونکہ لوگ اپنے رویوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں، لوگ اپنے رویوں میں پیچھے بھی بڑھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ساس کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے تو اس سے کتنے لوگ اپنے رویوں میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پیچھے ہو گئے. حالانکہ وہ بہت زیادہ ایگریسو تھے رویوں میں، لیکن ساس نے کوئی ایسا منتر کیا، آج کل ساسیں بڑی کرو ہو گئی ہیں، تو ساس نے کچھ ایسا منتر جنتر کیا کہ وہ چند دن کے بعد جو ان کا مکھڑا دکھائی دیا تو وہ بالکل ریلیکس تھے اور وہ بہت اچھی صحت کے ساتھ جو ہے اپنا کام کاج کرنے لگے.